السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی غار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 22 رجب شریف کا دن ہے اور صحابی رسول کاتب وحی خال المؤمنین حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہے۔ اس سے مناسبت سے یہ محفل منعقد ہوئی۔ رب تبارک و تعالی جملہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ اہل بیت اطہار کے پاکیزہ قدموں سے لگنے والی پاکیزہ خاک کا صدقہ عطا فرمائے۔ چند اہم باتیں قلت وقت کے پیش نظر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی معاویہ ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے، آپ کے والد کا نام ابو سفیان ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن رافضیت شیعت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان نسل اور ہماری یہ نئی جنریشن جو کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتی، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتی، یہ عوام ہماری یہ نئی جنریشن اس وجہ سے علم سے کافی دور ہے، دینی معلومات نہیں ہے اور فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، گوگل پر سرچ مارتے رہتے گے، جو آیا اس کو سن لیتے گے، اس سے متاثر ہو جاتے گے اور پھر اسی کے مطابق کام کرتے گے اور ویسا ہی عقیدہ رکھتے گے۔ حالانکہ علم سیکھنے کے لیے درسگاہ ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ درسگاہ میں علم سیکھنے کے لیے یہ یوٹیوب، گوگل، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ یہ علم سیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ لوگ اسی میں زیادہ الجھ گئے اور اسی کے اندر پڑ گئے، جس کی وجہ سے علم سے دور ہو گئے اور دشمنوں نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برے عقائد، اہل سنت و جماعت کی جو عقائد ہے اس کے خلاف باتیں لوگوں میں شیئر کی، تحریری شکل میں، تقریری شکل میں، اور لوگوں کو گمراہیت کے راستے پر لگا دیا۔ اور ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، دیگر کئی اصحاب کے تعلق سے جو عقائد ان کے متعلق اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہے، ان کو چھوڑ کر رافضیت اور شیعت کے جو عقائد ہیں وہ تحریری اور تقریری شکل میں عوام کے درمیان رکھا اور عوام علماء کی صحبت سے دور ہیں، ان کے دام فریب میں آ گئے، گمراہیت کے راستے پر چل پڑے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگے، کچھ اہل بیت کو برا بھلا کہنے لگے اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ اور جب انہیں روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے فلاں عالم سے سنا تھا، ہم نے فلاں جگہ پڑھا تھا، یہ کتاب کا حوالہ ہے، اس کتاب کا حوالہ ہے۔ معاذ اللہ، جو تعمیر ادب پڑھنے کی جن کو صلاحیت نہیں ہے وہ
کبھی تاریخ الخلفاء کی بات کر رہے ہیں، کبھی بخاری شریف کی بات کر رہے ہیں، کبھی مسلم شریف کی بات کر رہے ہیں، کبھی عربی کتب کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کتابوں سے تو کبھی ان کا پالا بھی نہیں پڑا، لیکن ان کتابوں کے نام یہ فیس بک کے ذریعے جو گجراتی میں لکھے ہوئے آتے ہیں، یا واٹس ایپ کے ذریعے، یا یوٹیوب میں مرزا انجینئر جیسے جو پلمبر ہے اور دینی کتابیں لے کر بیٹھ گئے، ایسے لوگوں کی تقریر سن کے لوگ حوالے دیتے ہیں اور گمراہیت، رافضیت اور شیعت کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ صحیح باتیں آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہو اور ہم اپنی ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہو، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں بھی اس بات کا جواب دینا ہے کہ اللہ نے ہمارے سینوں کو علم سے مالا مال کیا تھا، تو پھر جو حقائق تھے وہ ہم نے آپ کے درمیان رکھی، آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیوں نہ کی؟ ہم بس ایک ذریعہ گئے، حق باتیں پہنچاتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں رب تبارک و تعالیٰ قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سنیے گا، یہ صحابی رسول ہے۔ کیا ہے؟ صحابی رسول۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہوا، وہ صحابی ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ یہ صحابی ہے، یہ اپنی جیب سے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ اب جو صحابی ہے، قرآن ان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رب کا قرآن، جس قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لا ریب کلام میں اللہ تعالیٰ صحابہ کے متعلق فرماتا ہے وعد اللہ وکل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما چکا۔ وعدہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ رب کی ہے، اور رب کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کس چیز کا؟ صحابہ کو جنت عطا فرمانے کا، کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام تو وہ مقدس ذوات ہیں، وہ مقدس ہستیاں گئیں کہ جن کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ اب اندازہ کریں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا، ان سے راضی ہونے کا ارشاد فرمایا، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے متعلق فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ تو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک ھم المفلحون، یہ یہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچے۔ ایک جگہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ تو جنتی ہیں۔ ایک جگہ فرما اولئک اصحاب المیمنہ، ذرا سوچیں رب کا قرآن لا ریب قرآن جن کو ہدایت پر کہہ رہا ہے، جن کو کامیاب کہہ رہا ہے، جن کو جنتی کہہ رہا ہے، رب ان سے خوش ہونے کا اعلان فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں جن کی شان قرآن کے اندر موجود ہو، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ صحابہ کرام جن کے فضائل اور مناقب اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے، ان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، کافروں پر ان کی سختی کیا تھی وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ ذرا پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کی کافروں
کافروں پر سختی کو قرآن نے کہا کہ جو میرے محبوب کے ساتھ ہے نا، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہے، ان کے آپس میں جو معاملات تھے وہ رب نے قرآن میں بیان فرمائے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہے، اور ان کی عبادت کو قرآن نے بیان کیا، تراہم رکعا سجدا، کہ جب بھی تو انہیں دیکھے گا تو رکوع کرتا ہوا دیکھے گا یا سجدہ کرتا ہوا دیکھے گا۔ یہ مقدس جماعت ہے جن کی عبادت، جن کے کافروں پر سختی، آپس میں نرم دلی، جن کا ہدایت پر ہونا، جن کا حق پر ہونا، اور رب ان سے راضی ہے، جن کے یہ فضائل اور مناقب اللہ تعالیٰ نے اپنے لا ریب کتاب قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ اب ذرا سوچیں جن کے فضائل قرآن میں مجید میں موجود ہو، ان کے شان کا عالم کیا ہو۔ تو یہ صحابہ کرام، تو حضرت امیر معاویہ بھی کیا ہے؟ صحابی رسول ہے۔ دوسری بات، وقت بہت کم ہے، دوسری بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے صحابہ کی فضائل قرآن میں ہے نا، اسی طرح حضور نے جو صحابہ کی فضائل ارشاد فرمائے، ذرا سنیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ حضور فرماتے جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ اس پر غور کیجئے گا، حضور فرماتے ہیں جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، آگ نہیں جلائے گی۔ تو اگر حضور کے دیکھے ہوئے کا اگر کوئی دیدار کر لے تو اسے آگ نہیں جلائے گی، تو جو حضور کو دیکھ لے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور صحابہ تو وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے حضور کا لمحہ لمحہ دیکھا گے، حضور کو چلتے ہوئے دیکھا، حضور کو بیٹھے ہوئے دیکھا، حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا، حضور کو جلال میں دیکھا، حضور کو کھانا تناول فرماتے ہوئے دیکھا، اور حضور کو وعظ و نصیحت کرتا ہوا بھی دیکھا، حضور کو نماز پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا، حضور کو رکوع کرتا ہوا بھی دیکھا ہے، اور حضور کو سجدہ کرتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ ذرا سوچے جنہوں نے حضور کا لمحہ لمحہ دیکھا ہو، حضور کے شب و روز دیکھے ہو، بتاؤ ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، تو جو فضائل صحابہ کے ہیں، تو یہ فضائل تو اس اعتبار سے اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہے، تو یہ بھی ان فضائل کے حقدار ہیں، یہ ان کی بھی شان ہے۔ ذرا سوچے یہ صحابی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے نسبی رشتہ دار ہیں۔ کیا یہ حضور کے نسبی رشتہ دار ہیں؟ اب ذرا سنیے گا کس طریقے سے نسبی رشتہ دار ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جو ازواج ہیں ان میں سے ایک بیوی کا نام ہے ام حبیبہ، اور یہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور امیر معاویہ کی سگی بہن ہے۔ تو اس اعتبار سے نسبی رشتہ ہے، اور اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ اور حضور کا صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر بہنوئی اور سالے کا رشتہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ حضور کے حقیقی سالے کے، اور ابو سفیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں داماد اور سسر کا رشتہ ہے۔ اب ذرا سنیں یہ نسبی حضور کے رشتہ دار ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا کہ جو حضور کے صحابہ ہیں اور حضور کے جو نسبی رشتہ دار ہیں، یہ اللہ اکبر یہ خود سے نہیں بن گئے حضور کے نسبی رشتہ دار، یا یہ خود سے صحابی نہیں بن گئے، بلکہ جنہیں اللہ نے حضور کے لیے چنے تھے، اللہ اکبر وہی حضور کے صحابی بھی بنے گے اور وہی حضور کے رشتہ دار بھی بنے گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ حدیث پاک میں، اور کون سی کتاب ہے حدیث شریف کی حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، المستدرک علی الصحیحین، المستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا، وہ اختار لی اصحابا، میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، فجعل لی منہم وزراء و انصارا و اسحارا، اور حضور نے فرمایا اور انہی میں سے اللہ نے میرے وزیروں کو بھی چن لیا، میرے مددگاروں کو بھی چن لیا، اور میرے رشتہ داروں کو بھی چن لیا۔ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وزیر بھی بنائے، مددگار بھی بنائے، اور رشتہ دار بھی بنائے۔ اب ذرا سنیے گا
یہ سب کے سب حضور کے سارے صحابہ یہ چنے ہوئے ہیں، سارے رشتہ دار، سارے وزیر، سارے مددگار یہ رب کے چنے ہوئے گے۔ اب میرے آقا نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو انہیں برا بھلا کہے اس پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدلا، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ نفل قبول فرمائے گا۔ قیامت کے دن جو رب کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے دل میں کسی صحابی کا بغض تھا، تو چاہے کتنے فرائض لے کر گیا ہوگا، کتنے نافل لے کر گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب اس کے منہ پر مارے گا اور فرمائے گا آج اسی کو ثواب دیا جائے گا جو اپنے دل میں اہل بیت کی بھی محبت لے کر آیا ہے اور میرے محبوب کے صحابہ کی بھی محبت لے کر آیا ہے۔ تو ذرا سنیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کیا ہے؟ نسبی رشتہ دار ہے۔ تیسری بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی بھی ہے۔ کاتب کا معنی ہوتا ہے لکھنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، حضرت جبرائیل لے کر آئے، جو قرآن حضور پر نازل ہوا ہے نا، نازل اللہ حبت تو قرآن لکھنے کے لیے حضور نے جن صحابہ کو چنا تھا، جن کا انتخاب فرمایا تھا، ان میں سے ایک ذات حضرت امیر معاویہ کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا اعتماد فرمایا حضرت امیر معاویہ پر حضور نے کہ ان کو قرآن لکھنے پر حضور نے مامور فرمایا۔ جو رب کی طرف سے وحی آئی اسے لکھنے کے لیے امیر معاویہ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے وہ نیک کاتب وحی مقرر فرمایا۔ تو آپ ذرا سوچئے اس شخص کا قرآن پر کامل ایمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں امیر معاویہ کی عداوت ہے، دشمنی کے؟ ارے اس شخص کا ایمان قرآن پر کامل ہوتا ہے کہ جس کے دل میں تمام صحابہ کی بھی محبت ہے اور تمام اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ سمجھ آئے گی نہیں؟ تو یہ کاتب وحی بھی ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جن کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی، حضور نے جن کے لیے دعا فرمائی۔ سنیں میرے آقا نے کیا فرمایا، حدیث پاک اور الناہیہ کتاب ہے جس کے مصنف ہیں عارف باللہ حضرت علامہ عبدالعزیز فرہاروی، ان کی تصنیف ہے، اس میں جو وہ روایت موجود ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی رب کی بارگاہ میں، اور دعا کے کلمات کہتے ہیں، سنیے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا امیر معاویہ کو تو کتاب یعنی قرآن کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور انہیں عذاب سے بچا لے۔ ذرا سوچئے یہ امیر معاویہ ہے جن کے لیے میرے آقا نے اللہ حبت دعا فرمائی۔ سوچے جن کے متعلق اور جن کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی ہو، اور میرے آقا کی زبان میرے امام فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور میرے آقا کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی زبان با فیض ترجمان سے، اسی زبان نبوت سے میرے آقا نے امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم جو ترمذی شریف کے اندر گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے لیے یہی دعا فرمائی، اللہم جعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ الناس، کہ اے اللہ تو امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اور لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ تو یہ تو وہ عظیم صحابی ہے جن کے متعلق اور جن کے لیے میرے آقا نے یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ ذرا سوچے جن کی ہدایت کی دعا میرے آقا فرمائے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے میرے آقا نے دعا ارشاد فرمائی۔ ذرا سوچیں تو اب جن کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی، اللہ جو حضور کے نسبی رشتہ دار ہیں، جو صحابی ہے،
حضور کے حقیقی سالے گئے، آپ مجھے بتائیے جنہیں حضور سے اتنا قریبی رشتہ حاصل ہے، جن کو حضور کی اتنی قریب سے صحبت حاصل ہے، آپ مجھے بتائیے تو ان کے متعلق ہماری زبان پر تعریف آنی چاہیے یا اللہ اکبر عداوت کے جملے آنے چاہیے؟ عداوت کے کبھی جملے نہیں آنے چاہیے، انہیں کبھی باغی نہیں کہنا چاہیے، معاذ اللہ انہیں کبھی جہنمی نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ وہ عظیم صحابی گے کہ جن کو قرآن نے بھی جنتی کہا ہے اور خود میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے بھی انہیں جنتی ارشاد فرمایا۔ سمجھ آئے کہ نہیں کوئی بات؟ اب ذرا سوچیں، اتنے عظیم صحابی گے، اس کے باوجود بھی لوگ ان پر زبان طعن دراز کرتے گئے، گالی گلوچ کرتے گئے، ان کے متعلق اللہ اکبر ان کی شان میں گستاخیاں کرتے گئے۔ کس وجہ سے کرتے گئے معلوم ہے؟ کچھ لوگ تو وہ گئے جو لا علمی میں صرف دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے بس وہ بھی گستاخی کرنے لگتے گئے اور ایسے اسٹیٹس لگاتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ اکبر گستاخی میں لکھے ہوئے رہتے ہیں، وہ نادانی میں ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت پڑھے لکھے رہتے گئے تو فیس بک سے یا واٹس ایپ سے دوسری جگہ سے کاپی کر کے مطلب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں کے پاس یہ دلیل ہے اور حوالے گئے کہ معاذ اللہ یہ باقی ہے اور جہنم میں۔ تو کچھ تھوڑے بہت جو انگلش گجراتی پڑھے لکھے رہتے ہیں تو وہ اس طرح سے انٹرنیٹ سے کاپی کر کے مطلب لوگوں کو بہکاتے ہیں، اور کچھ لوگ جان بوجھ کے جو واقعی میں جو رافضی ہے، شیعہ ہے کہ اللہ اکبر کہ جن کا مقدر کی جہنم میں جانا ہے، ایسے لوگ جان بوجھ کے ان کی گستاخیاں بھی کرتے گئے اور لوگوں کو گستاخ بھی بنا رہے گئے، اور کیسی کیسی باتیں لوگوں میں پھیلا کر اللہ اکبر جو ہے ان کے متعلق بہکایا جاتا ہے اور بھڑکایا جاتا ہے اور ان کا دشمن بنایا جاتا ہے۔ وہ چند باتیں جو آپ کی ذات پر اعتراض کرتے ہوئے لوگوں میں لوگ پھیلاتے گئے اور آپ کے متعلق جو ہے ان کا ذہن خراب کرتے گئے، اور جو ہے آپ کی برائیاں کرنے پر جو لوگوں کو آمادہ کرتے گئے، وہ کن باتوں کو لے کر کرتے گئے اور کن باتوں کو لے کر حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتے گئے، وہ چند باتیں مختصر میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے ایمان اور عقیدے میں مضبوطی پیدا ہو۔ پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں لوگ، جب ان سے کہا جائے تم حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کیوں کرتے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت امیر معاویہ جو ہے نا یہ کیونکہ یزید نے امام حسین سے جنگ کی، امام حسین کو شہید کیا، امام حسین کی گستاخیاں کی، اس وجہ سے ہم حضرت امیر معاویہ کو جو ہے معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بیٹا خراب ہو، بیٹا نالائق ہو، تو اس کی وجہ سے باپ کو برا نہیں کہا جائے، کبھی نہیں کہا جائے۔ یزید کو جو کہنا ہو کہو، جو کہنا ہو وہ کہو، پلید، ناپاک، بدبخت، جو کہنا وہ کہو، کون روکتا ہے تمہیں؟ لیکن اس بدبخت کے لیے حضرت امیر معاویہ پر انگلی نہ اٹھاؤ، انہیں تو برا بھلا نہ کہو۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ اگر بیٹا خراب ہو تو باپ کو بھی برا بھلا کہنا ہی چاہیے، تب تو یہ پھر بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ اکبر کے اور نبی کی ادنا سے توہین بھی کفر ہے۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام یام تھا اور جس کا لقب کنعان تھا، وہ طوفان میں نوح میں ڈوب گیا، وہ کافر تھا، حضرت نوح کا گستاخ تھا۔ تو آپ مجھے کیا آپ بتاؤ اس بیٹے کی وجہ سے کیا حضرت نوح پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اگر تھوڑی ذرہ برابر بھی اگر حضرت نوح کی بیعت بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو باپ کی وجہ سے بیٹے کی وجہ سے باپ پر الزام نہیں لگایا جائے گا، باپ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا، ہرگز نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے حضرت آدم، ساری اولاد حضرت آدم ہی کی ہے نا، لیکن قابل اور حابل حضرت آدم ہی کے بیٹے، تو قابل نے حابل کو قتل کیا، تو کیا قابل کی وجہ سے حضرت آدم کا قاتل ٹھہرایا جائے گا؟ معاذ اللہ جو انہیں ذرہ برابر ان کی شان میں گستاخی کرے گا اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا ایسا شخص۔ تو کبھی بھی بیٹے کی وجہ سے باپ کو کبھی برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ یزید برا تھا اور یزید کو جو کہنا وہ کہے، لیکن ان کے لیے حضرت امیر معاویہ پر اپنی زبان طعن کو کبھی بھی دراز نہ کرے، ان کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرے۔ یہ صحابی کے کاتب وحی ہیں اور خال المؤمنین ہیں۔ دوسرا اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ نے جو ہے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی نا، اس وجہ سے ہم حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگ کیوں کی، جنگ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کیا تم نے کبھی تاریخ کا، سیرت کا کبھی کوئی مطالعہ کیا ہے کتابوں کا کہ یہ جنگ کس وجہ سے؟
جو جنگ ہوئی ہے نا ان میں حضرت علی کی نیت بھی صحیح تھی، حضرت امیر معاویہ کی نیت بھی صحیح تھی۔ آپ نے کبھی جنگ کا پس منظر پڑھا ہے کہ جنگ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ نہ علی کو معاویہ سے کوئی دشمن تھی، نہ حضرت امیر معاویہ کو علی سے کوئی دشمنی تھی۔ دشمنی کی وجہ سے ان کی کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی ہے، ان کی جنگ ہوئی تھی خطا اجتہادی کی وجہ سے۔ ان کی جنگ ہوئی تھی ایک خطا کی وجہ سے، جو خطا اجتہادی کے جن میں حق علی کے ساتھ تھا اور حق پر علی تھے، امیر معاویہ خطا اجتہادی پر تھے۔ گناہ کسی کو نہیں، علی کو 2 ثواب، امیر معاویہ کو 1 ثواب ملے گا۔ اب وجہ کیا تھی جنگ کی معلوم ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اصل میں حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب جیسے حضرت علی خلیفہ بنے تو لوگوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا، لوگ کہنے لگے کہ اے علی، عثمان کو جن لوگوں نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا نا، تو اے علی ان سے بدلہ لو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے بدلہ لیں گے، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہے، ابھی ماحول ٹھیک نہیں ہے، ماحول ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد بدلہ تو لینا ہی لینا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن ابھی ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حضرت علی حق پر تھے، حق علی کے ساتھ ہی تھا، جو علی فرما رہے تھے وہ صحیح فرما رہے تھے، لیکن اب ان میں سے کچھ بدماش تھے نا، عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھی، وہ ملک شام گئے۔ جانے کے بعد امیر معاویہ سے کہا اے امیر معاویہ دیکھو کہ علی جو ہے عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے رہے، حالانکہ وہ خلیفہ بن چکے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے خط لکھ کر حضرت علی سے کہا اے علی ان سے مطالبہ کرو۔ حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ علی ان سے بدلہ لو عثمان کے قاتلوں سے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے اے معاویہ بدلہ لیں گے، لیکن ابھی حالات ٹھیک نہیں لیں گے۔ اب حضرت معاویہ جو ہے بار بار اصرار کرتے رہے اور بار بار مطالبہ کرتے رہے، شدت کے ساتھ مطالبہ کرتے رہے، جو ہے آپ ان سے بدلہ لو، عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لو وغیرہ۔ حضرت علی یہی کہتے تھے کہ بدلہ لیں گے، لیکن ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کیا ہے بدلہ لیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کو لے کر اور آپ کو جو شہید کیا گیا، اس معاملے کو لے کر حضرت علی بھی یہی کہہ رہے کہ بدلہ لیا جائے گا، اور حضرت امیر معاویہ بھی یہی کہہ رہے کہ ان سے بدلہ لو قاتلوں سے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ بات مطلب تھوڑا معاملہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائے، اور حضرت معاویہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی فوراً لو۔ اب بار بار جب مطالبہ کرتے رہے اور حضرت علی نے جب بدلہ نہیں لیا نا، تو حضرت امیر معاویہ کے دل میں یہ بات جم گئی کہ علی خلافت کے لائق نہیں ہے، علی خلافت کے لائق نہیں ہے، کہ جو ابھی قاتلوں سے بدلہ نہیں لے رہے وہ آگے حکومت کو جو ہے آگے خلافت کو کیسے چلا پائیں گے، آگے کے معاملات کیسے نپٹائیں گے۔ بس حضرت امیر معاویہ کے دل میں یہ بات جم گئی، اسی وجہ سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہو گئی۔ اب مجھے بتاؤ کیا امیر معاویہ نے کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ کیا حضرت علی کی امیر معاویہ سے کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ کسی دشمنی کی وجہ سے لڑائی ہوئی؟ حضرت عثمان غنی کی شہادت کو لے کر دونوں کہہ رہے تھے کہ بدلہ لیا جائے گا، علی کہہ رہے تھے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے پھر، اور امیر معاویہ کہہ رہے تھے جلدی لے لیا جائے۔ تو اللہ اکبر، اس میں ہم اہل سنت و جماعت کا تو عقیدہ یہی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی کو 2 گنا ثواب ملے گا، لیکن امیر معاویہ خطا اجتہادی پر، لیکن ثواب انہیں بھی ملے گا۔ دشمنی کی وجہ سے کوئی جنگ نہیں تھی، یہ خطا اجتہادی کی بنیاد پر یہ جنگ تھی، جن میں سے ثواب دونوں کو ملے گا۔ جب ثواب دونوں کو ملے گا تو ہم کو فیصلہ کرنے کا اختیار کس نے دے دیا کہ ہم ایک کو باغی کہے اور ایک کو صحیح کہے، ایک کو غلط کہے؟ جبکہ ہم جب مطالعہ کرتے احادیث کا اور کتابوں کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی کو بھی برا نہیں کہنا ہے۔ علی بھی ہماری جان ہے اور معاویہ بھی ہماری جان ہے، اور ان دونوں کی نسبتوں سے ہمارا بیڑا پار گیا، تو پھر ہمیں فیصلہ کرنے کا حق کس نے دے دیا؟ جب اللہ اکبر ہمارے بزرگوں نے، بڑے بڑے محدثین نے، فقہاء نے فیصلہ کر دیا، جبکہ اللہ اکبر بلکہ خود حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، حدیث پاک سن لیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے، عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر میں حضرت علی آئے۔ تو حضرت علی آئے نا، تو حضرت امیر معاویہ سے میرے آقا نے فرمایا معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں علی سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر تم دونوں کی ان قریب بہت آزمائش ہوگی،
ان قریب تمہاری آزمائش ہوگی، یعنی ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تم دونوں کے درمیان جنگ ہوگی، تمہاری آزمائش ہوگی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اسی وقت فیصلہ کروا لیا کہ جب ہم دونوں میں جنگ ہوگی، ہم دونوں کے جب آزمائش ہوگی تو ہوگا کیا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر معافی ہوگی، معافی ہوگی، معافی ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی۔ یعنی اللہ اکبر، میرے آقا نے پہلے ہی سے فیصلہ فرما دیا کہ جنگ ہوگی، لیکن اللہ اکبر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ دونوں گروہ کے لوگوں کو معاف بھی فرما دے گا، اور اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ تو فیصلہ حضور نے فرما دیا کہ اللہ اکبر ہمیں ان دونوں سے محبت کرنی ہے، اللہ دونوں کو معاف بھی فرمائے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو 1400 سال کے بعد ہم کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم اللہ ان کے درمیان اس جنگ کو لے کر فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، شیعوں کی، رافضیوں کی باتوں میں کبھی نہ آئیے گا۔ یہ فیس بک پر لکھی ہوئی باتیں، واٹس ایپ پر لکھی ہوئی باتیں، یوٹیوب پر آنے والے ایسے نام نہاد مولوی کی باتیں سن کر کبھی بھی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس نہیں کرنا، کبھی بھی انہیں برا بھلا نہیں کہنا، کبھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبان کو روکے رکھو، یعنی برائیوں سے اور ان کے اندر خامیاں نکالنے سے اپنی زبان کو روکے رکھو، نکتہ چینی کرنے سے اپنی زبان کو روکے رکھو۔ تو پھر یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا میرے صحابہ کی محبت کے گن گانے، ان سے پیار کرنا ہے، میرے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے اور میرے اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے۔ اور یہی سبق ہمیں 14ویں صدی میں امام احمد رضا نے ہمیں یہ سبق سکھایا گیا کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرنے والے گے اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے گے، اور جو ان دونوں سے پیار کرتا گے تو پھر اس کا صلہ کیا ملتا گے؟ تو میرے امام فرماتے گے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجمگے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی، نجمگے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی، کہا ہمارا بیڑا پار ہے، اور اس بیڑا پار ہونے کے نتیجے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ کیوں بیڑا پار ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں صحابہ کا بھی پیار ہے اور اہل بیت کا بھی پیار ہے۔ سمجھ آئے؟ تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہم حضرت علی نے جو جنگ، حضرت امیر معاویہ نے علی سے جنگ کی، اس وجہ سے دشمنی کرتے، تو ان کو اس جنگ کا ما حصل اور اس جنگ کا خلاصہ ہی پتہ نہیں ہے، اس جنگ کی کیفیت اور کیوں جنگ ہوئی تھی یہی پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ پتہ ہو جائے تو کوئی امیر معاویہ کے خلاف کبھی بھی بکواس نہیں کرے گا، بلکہ جب بھی ان کا ذکر کرے گا تو خیر کے ساتھ ذکر کرے گا، جب بھی ان کا ذکر کرے گا تو کیا ہے؟ خیر کے ساتھ ذکر کرے گا۔ اور اللہ اکبر یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم امیر معاویہ کو باقی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی کے ساتھ جنگ کی اس وجہ سے، تو اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ تو بعد میں ہوئی ہے۔ پہلے تو حضرت علی کے ساتھ جنگ حضرت عائشہ نے کی، پہلے تو حضرت علی کے ساتھ جنگ طلحہ اور زبیر نے کی ہے، تو کیا حضرت طلحہ کو بھی باغی کہو گے؟ حضرت زبیر کو بھی باغی کہو گے؟ حضرت عائشہ کو بھی باغیہ کہو گے؟ معاذ اللہ، اس بار معاذ اللہ کیا حضرت جس طرح معاذ اللہ حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے لوگ حضرت امیر معاویہ کو جہنمی کہتے، تو کیا تم حضرت عائشہ کو بھی جہنمی کہو گے؟ معاذ اللہ، کیا طلحہ اور زبیر کو بھی جہنمی کہو گے؟ طلحہ اور زبیر تو وہ مقدس ہستیاں گے کہ جن 10 صحابہ کو حضور نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے حضرت طلحہ بھی ہیں اور حضرت زبیر بھی ہیں۔ حضرت عائشہ تو وہ ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا عائشہ دنیا میں بھی میری بیوی کی اور جنت میں بھی میری بیوی کی۔ تو اللہ کو اوپر ذرا سوچیں، اگر امیر معاویہ کا علی کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے اگر امیر معاویہ باغی یا جہنمی گئے تو یہ اعتراض تو حضرت طلحہ پر بھی آئے گا، یہ بات تو حضرت زبیر پر بھی جائے گی، حضرت عائشہ صدیقہ پر بھی جائے گی۔ اللہ اکبر، یاد رکھے گا ان جنگ کے معاملات میں ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑے تھے، ان آپس میں ان کی جو بھی معاملات ہوئے اللہ درگزر فرمائے گا، اور قیامت کے دن سارے صحابہ کو معاف کر کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اگر تم لوگوں نے درمیان میں چھیڑخانی کر کے الٹی سیدھی باتیں کر کے اگر تم لوگوں نے اپنا ایمان عقیدہ خراب کیا تو وہ تو جنت میں جائیں گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام کے متعلق ایک ہی بات یاد رکھنی ہے کہ سارے کے سارے صحابہ بھی جنتی، سارے اہل بیت بھی جنتی گئے، اور ہم اعلیٰ حضرت والے گئے، ہم صحابہ سے بھی پیار کرنے والے گئے اور اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے۔ ٹھیک ہے، ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ کیا جاتا ہے
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کر کے امیر معاویہ نے کئی مسلمانوں کو شہید کیا اور کروایا، اور قرآن مقدس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو کسی مسلمان کو قتل کرے جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کے اندر 5واں پارہ اور رکو نمبر 10 میں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو کہا کہ امیر معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کر کے امیر معاویہ نے کئی مسلمانوں کو شہید کیا اور کئی مسلمانوں کو شہید کروایا۔ تو قرآن کے اس آیت کے مطابق تو وہ معاذ اللہ جہنمی ہوئے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ ان اعتراض کرنے والوں کو تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان اعتراض کرنے والوں کو تو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کا اعتراض کہاں تک جائے گا۔ آپ بتائیے کہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، تو جس طرح سے حضرت امیر معاویہ نے کئی مسلمانوں کو شہید کیا یا کروایا، تو اسی طریقے سے یہ اعتراض تو حضرت علی پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح پہ تو مسلمان کی تھے، تو حضرت علی نے بھی کئی مسلمانوں کو شہید کیا یا کروایا۔ اسی طرح اس جنگ کے پہلے بھی ایک جنگ ہوئی، جنگ جمل، جو حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت امیر اور حضرت علی کے درمیان تھی۔ اس میں بھی معاملہ یہی تھا، دونوں طرف مسلمان تھے۔ تو معاذ اللہ اعتراض تو یہاں تک جائے گا کہ اس جنگ میں بھی حضرت علی نے کہیں کو شہید کیا اور کروایا، جنگ جمل میں بھی، اور ادھر بھی حضرت طلحہ اور زبیر نے کئی مسلمانوں کو شہید کیا اور کروایا۔ تو معاذ اللہ ان کے اس اعتراض کی بنیاد پر تو سارے کے سارے جہنم میں ٹھہریں گے، کیونکہ دونوں گروہ مسلمان تھے آپس میں اور ایک دوسرے کو ہر ایک نے شہید کیا گیا۔ تو اس قرآن کی آیت کو اگر ایسے ہی سمجھا جائے کہ صرف یہ کہ کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور معاذ اللہ اگر صرف اتنا ہی سمجھ لیا جائے تو یہ تو سارے جہنم میں ٹھہریں گے، اور یہ سارے وہ صحابہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، مولا علی، حضرت امیر معاویہ، یہ تو وہ صحابہ ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا انہیں یہ اعتراض کرنے والے پرلے درجے کے جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے کیا لکھا گیا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اصل میں کسی مسلمان کا قتل ہوتا ہے نا، وہ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی بھی کسی مسلمان کو اگر جان بوجھ کے قتل کر دے، اگر اس کا خون حلال سمجھتے ہوئے اس کو قتل کر دے، کوئی مسلمان کو اگر کسی مسلمان کو اگر قتل کر دیا جائے اور اس کا خون حلال سمجھ کے کیا جائے کہ مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں، حلال ہے، اگر یہ سمجھ کے اگر کسی مسلمان کو قتل کیا جائے تو یہ کفر ہے، اور اسی کا اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا اور اس کا خون حلال سمجھتے ہوئے کیا کہ اس کو قتل کرنا جائز ہے مسلمان کو، اگر حلال سمجھتے ہوئے کیا تو یہ کفر ہے، اور جو ہے کافر تو ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا۔ تو قرآن کی اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے اور اس کا خون حلال سمجھتے ہوئے کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہے، اور کافر کی سزا جہنم ہے جہاں اس کو ہمیشہ رہنا۔ تو یہ تو اس کے مطابق اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے۔ تو پہلی صورت تو یہ کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو اگر جان بوجھ کے قتل کر دے اس کا خون حلال سمجھتے ہوئے،
تب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس آیت میں داخل ہوگا کہ وہ جہنمی اور ہمیشہ جہنم میں رہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگ ہے وہ کسی دشمنی کی وجہ سے تو ہے ہی نہیں، اور آپس میں جو ایک دوسرے کو قتل کیا گیا تو وہ ان کا خون حلال سمجھتے ہوئے نہیں کیا گیا، تو ان میں سے کوئی بھی اس آیت کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی کسی جھگڑے کی وجہ سے کسی مسلمان سے لڑائی ہوئی اور مسلمان کو قتل کر دیا، تو اب اگر مسلمان کو قتل کیا ہے تو اس کا خون حلال سمجھتے ہوئے نہیں کیا، بلکہ دنیاوی کسی معاملے کی وجہ سے لڑائی ہوئی اور قتل کر دیا، تو اس صورت میں گناہ ضرور ہوگا، لیکن یہ کفر نہیں ہوگا۔ کفر کس صورت میں ہوگا؟ جبکہ اس کا خون حلال سمجھے، اس نے اس کا خون حلال نہیں سمجھا تھا مسلمان کا، بلکہ دنیاوی کسی معاملے کی وجہ سے جھگڑا ہوا، غصہ قابو میں نہیں رہا اور مار دیا اور قتل ہو گیا، تو ایسے صورت میں یہ گناہ ضرور ہے، اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن یہ کافر نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اس آیت میں شامل نہیں ہوں گے جو آپس میں مسلمان ہیں اور لڑے میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا، یا ایک نے دوسرے کو صرف قتل کر دیا، لیکن مسلمان لڑے لیکن ایک دوسرے کا خون حلال سمجھتے ہوئے نہیں لڑے، بس جھگڑا تھا دنیاوی کسی معاملے کی وجہ سے اور لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو مار دیا، تو اس صورت میں گنہگار ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہوں گے۔ اور تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ کسی اجتہادی خطا کی وجہ سے آپس میں مسلمانوں کا لڑ پڑنا، تو ایسی صورت میں اگر آپس میں لڑ پڑے اجتہادی خطا کی وجہ سے، کوئی اجتہادی خطا کی وجہ سے لڑ پڑے، تو ایسی صورت میں دونوں طرف میں سے کوئی بھی گنہگار نہیں ہوں گے، اور یہی تیسری قسم کی جنگ تھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، خطائے اجتہادی پر جنگ تھی، کوئی دشمنی کی وجہ سے، کوئی پراپرٹی کی لالچ کی وجہ سے یا خلافت کی لالچ میں کوئی جنگ نہیں تھی، ایک اجتہادی جنگ تھی، ہے نا؟ وہ اجتہادی جنگ کیا تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کو بار بار یہ کہا کہ آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لو، انہوں نے نہیں لیا، تو حضرت امیر معاویہ نے یہ سمجھا کہ وہ بدلہ لینا نہیں چاہتے، کہ وہ خلافت کے حقدار، وہ خلافت کے لائق نہیں ہے، یہ ان کے دل میں جم گیا اور یہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب یہ تیار ہوئے تو وہ بھی تیار ہو گئے، تو یہ اجتہادی خطا تھی جس کے بنیاد پر آپس میں یہ جنگ ہوئی ہے، کوئی دشمنی کی وجہ سے جنگ نہیں ہوئی ہے، اور آپس میں جو ایک دوسرے کو قتل کیا کہ تو وہ بھی خون حلال سمجھتے وہ نہیں کیا ہے، اجتہادی خطا کی وجہ سے لڑ پڑے اور آپس میں جنگ ہو گئی، تو اس صورت میں اللہ اکبر ہمارا تو عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس جنگ میں بھی، جنگ صفین میں بھی حق علی کے ساتھ تھا، کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ، لیکن امیر معاویہ نے جنگ دشمنی کی وجہ سے نہیں کی، یہ بھی خطائیں اجتہادی پر تھے، تو اس بنیاد پر علی کو 2 گنا ثواب ملے گا تو امیر معاویہ کو بھی 1 ثواب ضرور ملے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب یہ اجتہادی جنگ تھی، اجتہادی خطا کی وجہ سے یہ جنگ ہو گئی تھی، تو اس صورت میں نہ یہ گروہ گنہگار ہے حضرت علی والا، نہ یہ گروہ گنہگار حضرت امیر معاویہ گنہگار ہے، اللہ کو بات یہ اجتہادی خطا تھی، دونوں کو ثواب ملنا ہے، جب دونوں کو ثواب ملنا ہے تو یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کئی مسلمانوں کو شہید کیا یا کروایا، اور اس کروانے کی وجہ سے معاذ اللہ وہ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اعتراض کرنا ہی باطل ہے، غلط ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا تو اس میں سارے صحابہ شامل ہوں گے، اور معاذ اللہ کسی بھی صحابی کو جہنمی کہنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور اس کے خود جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ سمجھ آئے کہ نہیں بات؟ تو یہ ایک اعتراض کرتے کہ میں نے اس کا جواب دے دیا۔ ایک اعتراض کیا کرتے کہ استغفر اللہ، اعتراض یہ کرتے کہ حضرت امیر معاویہ سے غم دشمنی اس لیے رکھتے گئے، حضرت امیر معاویہ کو اس لیے برا بھلا کہتے کیونکہ حضرت امیر معاویہ جو ہے حضرت علی اور اہل بیت کے دشمن تھے۔ اب جو حضرت امیر معاویہ کو اہل بیت کا دشمن کہتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کو کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، اس کو قرآن کا، حدیثوں کا اور اسی طرح کتابوں، قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، کتابوں کا علم نہیں ہے، پرلے درجے کا جاہل ہے جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اہل بیت کے دشمن تھے۔
الحمدللہ سونا سینہ ٹھوک کر ہم کہتے گئے اور ببانگے دہل ہم یہ کہتے گئے کہ امیر معاویہ یہ اہل بیت کے سچے عاشق ہیں، اور جیسی محبت اہل بیت کے امیر معاویہ کے دل میں تھی ایسی کسی کے اندر نہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں کہ کسی کے اندر ہوگی ہی نہیں، لیکن میرا عشق جو حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی محبت تھی حضرت امیر معاویہ کے دل میں اہل بیت کے تعلق سے۔ سنو ایک روایت جس کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا گیا، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک سوال کرنے والا حضرت امیر معاویہ کے پاس ہے، سنیے گا، اور آقا سوال کرنے لگا اے علی اس کا جواب دو۔ حضرت علی نے کہا اسأل علی اس سوال کو علی سے پوچھو، علی اس کا جواب دیں گے۔ اب آنے والے نے کہا کہ نہیں، اس سوال کا جواب اور اس کے بارے میں رائے مجھے آپ کی چاہیے، اور میں آپ کا جواب زیادہ پسند کرتا ہوں، آپ کی رائے زیادہ پسند کرتا ہوں علی کے مقابلے میں۔ کیا کہا؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا علی سے پوچھو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علی کے جواب سے آپ کا جواب اچھا لگتا ہے، علی کی رائے کے مقابلے میں آپ کی رائے کو میں پسند کرتا ہوں۔ اب حضرت امیر معاویہ کا انداز اور تیور دیکھے، اور اسے کہتے ہیں محبت اہل بیت۔ حضرت علی کے بارے میں جب یہ سنا نا تو حضرت امیر معاویہ نے کہا تم اس علی کی عزت نہیں کرتے ہو جس علی کی عزت خود مصطفیٰ نے کی۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا جواب۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں تم اس علی کی عزت نہیں کرتے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اے علی تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون تھے، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کہا تم اس علی کی رائے کو ناپسند کرتے ہو یا میرے اللہ ان کے مقابلے میں میری رائے کو زیادہ پسند کرتے ہو؟ کہ اگر عمر بھی اگر کسی مسئلے کو حل نہ کر پا دیتے تو وہ مسئلہ حضرت علی کے پاس حل کروا دیتے، تم ایسی شخصیت کی رائے ناپسند کرتے ہو، ان کی عزت نہیں کرتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قوم یہاں سے کھڑا ہو جا اور نکل جا۔ اور یہ آنے والا سوال کرنے والا وہ شخص تھا کہ جس کا مطلب اس کو جو ہے ہر مہینے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی مطلب وظیفہ مقرر تھا، اسے وظیفہ ملتا تھا حضرت امیر معاویہ کے پاس سے بیت المال سے، مطلب مہینے جو پیسے نہیں دیتے غریب وغیرہ کو، ضرورت مندوں کو، اس طریقے سے اس کو وظیفہ ملا کرتا تھا، یا کوئی اور معاملے کے طریقے سے اس کو جو ہے وظیفہ ملتا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے جب دیکھا نا کہ یہ علی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے تو آپ نے اس کا وظیفہ بند کر دیا، رجسٹر میں سے اس کا نام نکال دیا اور کہا اس کو وظیفہ نہیں دیا جائے گا جو علی کی عزت نہیں کرتا ہے، جو علی کے رائے پسند نہیں کرتا ہے یا علی کے مقابلے میں میری رائے کو ترجیح دیتا ہے، کہ اس کو کوئی وظیفہ نہیں دیا جائے گا، اور اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یہ نکال کر اس کا وظیفہ بند کر کے بتایا کہ امیر معاویہ کا دل علی کے محبت سے بھرا ہوا تھا۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کتنی محبت تھی۔ جب یہ جنگ صفین ہو رہی تھی اور یہ جب معاملات چل رہے تھے، اسی دوران روم کے بادشاہ کو موقع مل گیا، لاؤ ابھی دونوں مسلمان گروہ میں لڑائی ہو رہی ہے نا، تو علی کے علاقوں پر میں قبضہ کر لوں۔ تو اس نے بادشاہ نے خط لکھا کہ علی ہم تمہارے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہ بات حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلی، ابھی جنگ صفین گئے، معاملات چالو تھے، جنگ صفین ہو رہی تھی، آپس میں اسی طرح کے معاملات چالو تھے علی اور حضرت معاویہ کے درمیان۔ اسی دوران بادشاہ نے موقع پاتے ہی یہ خط لکھا۔ یہ بات جب حضرت امیر معاویہ تک پہنچے تو حضرت علی کا جواب آنے سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے جواب دے دیا بادشاہ کو خط لکھ کر، اور کہا اے بادشاہ سن لے، خیریت چاہتا ہے تو قدم کبھی علی کی طرف مت بڑھانا، اپنی بھلائی چاہتا ہے تو علی کی طرف اپنے قدم مت بڑھانا، اور یہ مت سمجھنا کہ ہم لوگ آپس میں ایک خطا کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں جو لڑائی کر رہے ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، اس سے یہ مت سمجھنا کہ ہم دونوں دشمن ہیں۔ کہ علی کی طرف قدم بڑھائے گا تو تیری گردن اڑانے میں سب سے پہلا نام معاویہ کا ہوگا۔ یہ آپ نے فرما کر بتایا کہ ہم دونوں میں علی اور ہم دونوں میں کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم دونوں تو آپس میں شیر و شکر ہے۔ یہ تو اللہ اکبر، رب نے چاہا تو ہمارے درمیان یہ جنگ ہو گئی، یہ تو ہماری آزمائش تھی کہ یہ ہماری جنگ ہو گئی، ورنہ یاد رکھیے گا ہم دونوں تو آپس میں نرم دل گئے، اور ایسے نرم دل ہے کہ قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم، صحابہ آپس میں نرم دل۔
اللہ ذرا سوچیں یہ محبت ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ہم امیر معاویہ سے اس لیے نفرت کرتے ہیں یا اس لیے باقی کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، تو اس کا مطلب تو پرلے درجے کا جاہل ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ نے کتنی محبت اہل بیت کے ساتھ کی۔ بلکہ حالات تو یہ تھے، بلکہ یہ معاملات تو یہ تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کوئی تعریف کرتا حضرت امیر معاویہ اسے تحفے دیتے، اور جتنی تعریف کرتا تو حضرت امیر معاویہ یوں فرماتے علی تو اس سے بھی افضل ہے، علی تو اس سے بھی افضل ہے۔ کبھی کبھار باقاعدہ محفل لگوا دیتے اور کہتے تھے کہ علی کے قصیدے پڑھو، اور حضرت امیر معاویہ بیٹھ کے علی کے قصیدے سنا کرتے۔ امام حسن اور حسین کی بارگاہ میں تحفے پیش کرتے تھے، امام حسن اور حسین حضرت امیر معاویہ کے تحفے قبول کیا کرتے تھے۔ تمہیں کیا پتہ کتنی محبت تھی، یہ آپس میں نرم دل تھے، اس لیے اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی۔ تو اس وجہ سے تیرا یہ اعتراض کرنا اور اس وجہ سے ان سے نفرت رکھنا یا اس وجہ سے انہیں باغے کہنا تیرا غلط ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ اہل بیت کے دشمن نہیں، اہل بیت کے وفادار کا نام امیر معاویہ ہے۔ سمجھ آئے گی نہیں؟ ہاں، اب ایک آخری جو ایک بھاری اعتراض سمجھا جاتا ہے اور اسے خاص سمجھا جاتا ہے، وہ اعتراض کیا کہ حضرت امیر معاویہ سے ہم لوگ اس لیے نفرت کرتے ہیں، اس لیے انہیں باغی کہتے ہیں، اور اس لیے ہم لوگ انہیں اہل بیت کا دشمن کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے یزید کو اپنے بعد خلیفہ کیوں بنایا؟ یہ اعتراض لوگ کرتے ہیں، کیوں خلیفہ بنایا حضرت امیر معاویہ نے یزید کو؟ یزید کو خلیفہ بنانے کی وجہ سے امیر معاویہ نے 3 غلطیاں کر دیں۔ ایک غلطی تو یہ کر دی کہ خود انہوں نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ دوسرے، حالانکہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی رائے کے حساب سے ہوتا ہے کہ لوگ اپنی رائے سے جسے مطلب خلیفہ منتخب کرنا چاہے، کہا آپ نے کسی سے رائے نہیں لی اور اپنی ہی زندگی میں آپ نے خلیفہ بنا دیا۔ دوسری غلطی یہ آپ نے کر دی کہ معاذ اللہ جو ہے آپ نے اپنی ہی بیٹے کو مطلب جو ہے وہ خلیفہ بنا دیا، اپنے ہی بیٹے کو خلیفہ بنا دیا۔ اور تیسری غلطی اور تیسری بات یہ ہے کہ اب خلیفہ بننے کے بعد یزید نے جتنی بھی مکاریاں کی گئے اور جتنی بھی جو ہے اللہ اکبر امام حسین کو ستایا ہے، تکلیفیں دی گئے، کربلا میں جو بھی معاملات ہوئے گئے، مکہ مدینہ پر جو بھی حملے ہوئے، ان سارے معاملات کی ذمہ داری امیر معاویہ کے سر ہے، کیونکہ انہوں نے یزید کو خلیفہ بنایا، تب یزید نے ایسے کارنامے کیے، اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے، اس لیے ان سارے معاملات کی ذمہ داری امیر معاویہ کے سر ہے، جن کا جواب انہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اور ایک غلطی یہ کر دی کہ جو ہے حضرت امیر معاویہ نے جو ہے یزید کو جو خلیفہ بنایا نا، تو کہا کہ امیر معاویہ یہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا اتنا بدماش ہے، تو یہ جانتے ہوئے بھی امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنا لیا، اس لیے ہم جو ہے امیر معاویہ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ چوتھا اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں یزید کو خلیفہ کیوں بنایا، اور کہا خلیفہ بنا کے آپ نے یہ غلطیاں کر دی۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ اعتراض کرنے والے اس کا مطلب یہ کہ یہ اس قسم کے اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، علماء کی صحبت نصیب نہیں ہوتی ہے، یا جو ہے اللہ اکبر ایسے لوگ سوالات کرتے گئے کہ جن کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے، بس یہ کہ وہ رافضیت اور شیعت کو پھیلانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہی لوگ اس قسم کے سوالات کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اعتراض اور سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اپنی زندگی ہی میں خلیفہ بنانا یہ کسی حدیث میں یا قرآن کی کسی آیت میں منع نہیں کیا گیا کہ اپنی زندگی ہی میں اگر کسی کو خلیفہ بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی ہی میں حضرت عمر فاروق کو خلیفہ منتخب کیا تھا، اپنا جانشین بنایا تھا، حالانکہ آپ زندہ تھے اور آپ نے منتخب کر لیا تھا کہ میرے بعد عمر فاروق خلیفہ بنے، وہ میرے جانشین ہوں گے، تو کوئی منع نہیں ہے، اپنی زندگی میں بھی خلیفہ بنا سکتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اگر اپنی زندگی ہی میں اگر خلیفہ بنائے تو کوئی غلطی نہیں کی، امیر معاویہ نے اگر خلیفہ بنائے بنا سکتے ہیں، جیسا کہ کئی بزرگان دین اور کئی صوفیہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے مطلب اپنی زندگی ہی میں مطلب خلیفہ بنا دیتے ہیں، اپنا جانشین مقرر کر دیتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ہی جانشین بنایا، حالانکہ اسلامی قانون کے خلاف ہے کہ اپنے بیٹے کو جانشین نہیں بنانا چاہیے، تو کہا دیکھو یہ بات بھی نہیں ہے، اپنے بیٹے کو بھی جانشین بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں،
بنا سکتے اپنے بیٹے کو جانشین، اگر وہ خلافت کی امور یا حکومت کی امور اگر سنبھال سکتا ہو، ذمہ دار آدمی ہو، قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، تو اسے اپنے باپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا سکتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو جو ہے اپنا جانشین مقرر کر سکتا ہے۔ کسی قرآن کی آیت یا کسی حدیث میں اسے منع نہیں کیا گیا۔ کئی صوفیاء نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو اپنا جانشین بنایا، تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، جانشین بنا سکتے۔ آج بھی دیکھ لیں کئی پیران اعظام اپنے وصال کے وقت یا اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹوں کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا ہے، بنا سکتے، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ نے اگر اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو جانشین بنایا تو اس میں کوئی حرج نہیں، بنا سکتے۔ اگر کوئی کہ نہیں بنا سکتے تو اس کو چاہیے کہ وہ دلیل لائے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بات یہ کرتے ہیں کہ وہ جانتے تھے امیر معاویہ کہ یزید غلط ہے اور سنت کے خلاف سارے کام کرتا ہے، تب بھی بنایا، تو یہ کسی کتاب میں بھی موجود نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں یزید نے کوئی ایسا کام کیا ہو، خلاف سنت کوئی کام کیا ہو یا شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہو حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر یزید کے ایسے حالات منکشف نہیں تھے، ایسے یزید اس طریقے سے مطلب باہر نہیں پڑا تھا کہ وہ اس طرح سے اتنا گندا ہے، سنتوں سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں یزید کا یہ کردار باہر آیا ہی نہیں تھا، اس وقت تو کمپلیٹ ہی تھا، تو اس وجہ سے مطلب حضرت امیر معاویہ نے خلیفہ اس کو مقرر کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ جانتے تھے اور اس کو بنا دیا، نہیں، اس وقت یزید کا ایسا کردار باہر پڑا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے آپ نے بنا دیا۔ تو کوئی کسی کا یہ اعتراض کرنا کہ جانتے ہوئے بھی اپنے خلیفہ بنایا، یہ اعتراض کرنا غلط ہے، اس لیے کہ جب تک حضرت امیر معاویہ زندہ رہے یزید کے اندر ایسی کوئی طاقت یزید کے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ خلاف سنت کوئی کام کر کے بتاتا یا شریعت کے خلاف کوئی کام کر کے بتاتا، اس لیے کہ امیر معاویہ یہ جو شریعت کے اور سنت کے پابند تھے، شریعت و سنت کے پابند تھے، وہ اپنے بیٹے کو کب اس کے خلاف جانا گوارا کر سکتے تھے، لیکن ایسے معاملات آپ کی زندگی میں یزید کے باہر نہیں پڑے تھے۔ یہ تو بعد میں جب امیر معاویہ کا وصال ہوا، بعد میں یزید نے اپنی یہ اصلیت دکھائی، بعد میں اپنا ایسا چہرہ دکھایا اور بعد میں اس میں یہ کارنامے کیے، اس میں امیر معاویہ پر کیا الزام؟ اب چوتھی بات جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ اب جتنا بھی یزید نے، کیونکہ امیر معاویہ نے خلیفہ بنا دیا، اب جتنا بھی یزید نے کیا ہے سب کے سب یہ جائے گا امیر معاویہ پر، یہ ساری کی ساری ذمہ داری امیر معاویہ پر رہے گی، اس کا سارا کے سارا حساب و کتاب امیر معاویہ سے ہوگا، اس لیے ہم ان سے نفرت کرتے گئے، تو یہ بات کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ اعتراض اگر حضرت امیر معاویہ پر کیا گیا کہ آپ نے خلیفہ بنایا کیوں، اور آپ کے خلیفہ بنانے کی وجہ سے اس نے جتنے بھی بعد میں کارنامے کیے، کربلا میں جو معاملات ہوئے، مکہ مدینہ کے اندر جو معاملات ہوئے، اس کی ساری ذمہ داری آپ پر رہے گی۔ اگر یہ ذمہ داری امیر معاویہ پر سونپی جائے اور اس کا قصوروار اگر امیر یزید کے کارناموں کا قصوروار اگر امیر معاویہ کو ٹھہرایا جائے، تو یہ اعتراض اور یہ قصوروار امیر معاویہ کو ٹھہرانا نہیں ہوگا، یہ حضرت امام حسن کو ہوگا، امام حسن کو ہوگا، کیونکہ خلافت تو امام حسن نے دی تھی نا، خلافت امام حسن نے دی، تب جا کے وہ خلیفہ بنے، تب جا کے انہوں نے مطلب بعد میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا۔ امام حسن اگر خلافت دیتے ہی نا امیر معاویہ کو، تو امیر معاویہ اپنے بعد خلیفہ کسے مقرر کرتے؟ کسی کو بھی مقرر نہ کرتے، تو اگر خلافت دیتے امام حسن نے، تو امیر معاویہ پر اعتراض کرنے والے اور ان کو قصوروار ٹھہرانے والے تو امام حسن کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اور جو امام حسن کو قصوروار ٹھہرائے یا ان کے اوپر ذمہ داری مطلب اللہ ان سارے معاملات کی ذمہ داری کا اگر بوجھ ان کے اوپر ڈالے، تو یاد رکھنا ایسا شخص جہنمی ہوگا، اور ایسا شخص جو ہے پرلے درجے کا جاہل، اور جو کہ اللہ اکبر ایسا شخص نہایت ہی بدبخت ہوگا جو معاذ اللہ یہ کہے کہ یزید نے جو بھی سارے کام کاج کیے اس کے سارے معاملات کی ذمہ داری امام حسن کے اوپر ہے، امام حسن کے کندھوں پر، اللہ اکبر۔ تو امیر معاویہ پر اعتراض کرنے والا امام حسن تک پہنچ جائے گا، کیونکہ امام حسن نے خلافت دی تب جا کے امیر معاویہ نے خلیفہ بنایا ہے نا، اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرنے والے امام حسن تک پہنچتے ہیں، بلکہ معاملہ یہاں تک نہیں رہتا ہے، معاملہ تو حضور تک چلا جاتا ہے،
حضور تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان عقیدہ یہ کہ حضور جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ہے نا۔ کیونکہ قرآن کے اندر مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کو سکھایا، ہے نا۔ تو اب ذرا سوچیں کہ اللہ اکبر، اور وما ہوا علی الغیب بدنین، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے نا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہوا بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو چکا ہے سب جانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو اگر یہ اعتراض امیر معاویہ پر کیا جائے کہ یزید نے جو بھی کارنامے کیے تو اس کی ساری ذمہ داری امیر معاویہ پر، اور جو ہے اس کی ذمہ دار اور قصوروار امیر معاویہ، کیونکہ انہوں نے خلیفہ بنایا، تو یہ اعتراض تو حضور پر ہو جائے گا پھر کہ حضور سارے غیب کا علم جانتے ہیں، تو حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ امیر معاویہ کی پشت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا، اور یہ سارے کام کرے گا، میرے نواسے کو قتل کرے گا، کربلا میں معاملہ کھڑا کر دے گا سب، اور میرے اہل بیت کو ستائے گا۔ تو کہا کہ پھر حضور کو امیر معاویہ کو نصیحت یا وصیت کر دینی چاہیے کہ اے امیر معاویہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید پیدا ہوگا تیری نسل سے، تو کہا تجھے چاہیے کہ تو یزید کو خلیفہ نہ بنائے۔ جب حضور سارے غیب جانتے تو حضور یہ بھی جانتے تھے، تو حضور نے امیر معاویہ کو وصیت یا نصیحت کر کے کیوں نہیں کہا کہ وہ یزید کو خلیفہ نہ بنائے؟ تو کہا کہ اللہ اکبر، جب حضور سب جانتے تھے تو حضور کو بتا دینا چاہیے، لیکن حضور نے نہیں بتایا۔ تو اللہ اکبر، پھر تو اللہ اکبر قصوروار حضور بھی ہوئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ کلمہ زبان پر بھی نہیں لانے چاہیے۔ لیکن اللہ اکبر، اگر امیر معاویہ پر اعتراض کریں گے تو یہاں تک اعتراض پہنچے گا، یعنی رب کی ذات تک پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے، کون کب پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، ایمان کی حالت میں مرے گا، کفر کی حالت میں مرے گا، اللہ اکبر کتنا جیے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ یزید پیدا ہوگا، یہ سارے معاملات کھڑا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یزید کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے یہ تھا کہ وہ یزید کو پیدا ہی نہ کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یزید کو پیدا کیا تب جا کے یزید نے یہ سب کیا۔ تو یہ تو امیر معاویہ پر اعتراض کرنے والا ذرا سوچے، ہوش کے ناخن لے، وہ کہاں تک پہنچتا ہے، وہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ یزید کے کارناموں کا ذمہ دار اگر امیر معاویہ کو ٹھہرائے گا تو وہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اعتراض ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جو پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں، یا تو رامسی ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں، یا جن کا کام گمراہیت پھیلانا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ہی لوگ ایسے اعتراض کر کے گمراہیت پھیلا رہے گے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی کہتا ہوں، اپنا ایمان بچاؤ، اپنا عقیدہ بچاؤ، رافضیوں سے دور رہو، شیعوں سے دور رہو۔ جو لوگ بھی رافضیوں کے اسٹیٹس لگاتے ہیں یا جو بھی رافضیوں سے ملنا جلنا جن کا رہتا ہے، ایسے لوگوں سے دور رہو، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرو، ورنہ یاد رکھنا یہ لٹیرے چاروں طرف گھوم رہے، یہ شیعہ اہل بیت کی محبت کا لبادہ اڑ کر، یہ رافضی اہل بیت کے عاشق بن کر تمہارے طرف گھوم رہے گے۔ علی کی محبت تم کو بتائیں گے، اہل بیت کی محبت کی باتیں کریں گے، اور اس طرح کی باتیں کر کے تمہارا عقیدہ چھین لیں گے، تمہارا عقیدہ برباد کر دیں گے، ایمان برباد کر دیں گے، اور پھر اللہ اکبر تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اس لیے میرے امام نے ان سارے وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، رافضیوں سے، شیعوں سے ہوشیار کرتے ہوئے ہمیں بتایا تھا کہ اے لوگوں، یاد رکھنا تم ایسا دور آئے گا کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو صحابہ کی محبت کا لبادہ اوڑھ کے آئیں گے، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کے آئیں گے، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اولیاء اللہ کی محبت کا لبادہ اوڑھ کے تمہارے درمیان گمراہی پھیلانے کے لیے آئیں گے۔ کہا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا اور سنی صحیح العقیدہ علماء کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے رہنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا اور اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرنا۔ اور ہمیں ہوشیار کرتے ہوئے کہا تھا، لوگوں سن لو، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی گئے، سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی۔ آج یہ چور رکھوالے بن کر گھوم رہے گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بدماشوں سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بچائے۔
اور اس دور میں اگر اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ سلامت رکھنا چاہتے ہو تو مسلک کے اعلیٰ حضرت سے جڑ جاؤ. جو مسلک کے اعلیٰ حضرت تمہیں تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے, بیت سے بھی محبت کرنی ہے, جو مسلک تمہیں یہ بتاتا ہے اللہ اکبر, جو مسلک تمہیں یہ بتاتا ہے کہ نجات جو کہ صحابہ سے محبت کرنے میں گئے, نجات اہل بیت سے محبت کرنے میں گئے, نجات تمام اولیاء سے محبت کرنے میں گئے, نجات بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے میں گئے. اللہ اکبر. اس لیے تو میرے امام فرماتے گئے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور اللہ اکبر, اولیاء اللہ صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کے جام جہاں یکساں ملتے گئے اور جہاں سے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی گئے, وہ مسلک یہ اعلیٰ حضرت ہے. اور جس در سے یہ سارے جام پلائے جاتے گئے وہ در امام احمد رضا کا در ہے, جام وہاں سے یہ پلائے جاتے گئے. جب بات آتی ہے نا سارے صحابہ کی تو اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا امام کہتا ہے اہل سنت کا گے بیڑا پار اصحاب حضور نجمگے اور ناوگے اطرت رسول اللہ کی. جب بات صحابہ کی آتی ہے میرے امام کہتے ہیں وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا, وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جب بات علی کے, جب بات چار یاروں کی آتی ہے تو پھر میرا امام ہمیں یہ درس دیتا ہے صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے گے ان چاروں کے. جب بات مولا علی کی آتی ہے تو میرا امام ہمیں یہ درس دیتا ہے پہرے تسلیم علی میدان میں سر جھوکے رہتے گے تلواروں کے. اور جب بات اللہ اکبر پنجتن پاک کی اہل بیت کی آتی ہے, جب بات اللہ اکبر نبی کی آل کی آتی ہے تو پھر میرا امام کہتا ہے تمہیں یہ کہنا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو گئے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اور صحابہ کا سچا پیار عطا فرمائے. بولے سننے میں کوئی غلطی ہو میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی, آپ کو حق سننے کا, اللہ حق سن کر حق کو قبول کرنے کا جذبہ اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.